الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا تعارف، یعنی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام کیا ہے. تعریف ہم جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، اس کی لفظی میننگ کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، اور اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. حکم ماننا، کسی کے سامنے گرد جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، حوالہ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ تو لفظی میننگ ہو گئی جو بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے لیے بھی. اکثر اگر دیکھا جائے تو فیکلٹی کے پیپر میں ایگزام میں یہ زیادہ تر آتا رہتا ہے کہ اسلام کی لفظی معنی کیا ہے. تو پھر اسٹوڈنٹ کو زیادہ تر کنفیوژن رہتی ہے کہ اب اس میں کیا لکھوں. ٹھیک ہے، اب آگے سیکنڈ اصطلاحی معنی، شرعی معنی کیا ہے جو علماء کرام نے کی ہے. انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ پیش کیا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. یہ اس کی اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے، اب ایک کامل جب اسلام لائے، اسلام پہ مشرف ہو جائے، فائز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان کہتے ہیں. تو اب آگے ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. اس کو ہم اوصاف المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی صفت کیا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار اور زبردست انداز میں بیان فرمایا ہے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ کی ضرر سے اور زبان کی ضرر سے باقی مسلمان محفوظ رہ جائے. کیا مطلب؟ مسلمان کی صفت یہ ہوگا کہ اس کی زبان کی ضرر سے اور اس کی ہاتھوں کی ضرر سے باقی سارے مسلم محفوظ رہ جائے. زبان کیسا محفوظ رکھنا چاہیے؟ مطلب کسی پر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہے؟ زبان ان چیزوں سے بند کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے. اور ہاتھ کی ضرر سے اس کے ذریعے کسی کو مارنا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے محفوظ کرنا اس کو کامل مسلمان کی یہ علامت ہے کہ اس کی زبان کی ضرر سے اور ہاتھوں کی ضرر سے باقی مسلمان محفوظ رہ جائے. سیکنڈ کیا ہے؟ دوسرے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آگے جو الفاظ ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، یعنی وہ ظالم نہیں ہو سکتا، نہ ظلم کرے گا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. چونکہ مسلمان اور مومن یہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن کے ساتھ اس کی مثال کیا ہے، اگزامپل کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان مومن کے ساتھ کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے. ٹھیک ہے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ثم شبک بین اصابعہ، یعنی اسی طرح ہے، ایک آبادی کی طرح ہے. جب ایک آبادی میں کیا ہوتی ہے، پیلرز ہوتی ہے، تو کمرے اور چھت کو وہ سپورٹ دیتا ہے، دیواروں کو سپورٹ دیتا ہے. تو اسی طرح مومن بھی ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ جب کوئی تکلیف وغیرہ آتا رہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سپورٹ کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، جب درد آتا ہے، بخار وغیرہ چڑھ جاتی ہے یا ایک انگلی میں درد ہوتی ہے، سر میں، تو سارے باڈی میں ٹمپریچر ہوتی ہے، تو غم میں شریک رہتی ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہتے ہیں اور سپورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان پر حرام ہے جب وہ کلمہ پڑھے اور اسلام پر فائز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مال یہ بھی محفوظ رہے گا، مال یہ بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کا مال وہ لوٹ لے، چھین لے، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہ بھی حرام ہے کہ کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. اور عزت اور آبرو یہ بھی محفوظ رہے گا، کسی کی مجال نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتا کہ اس کا مال کوئی لوٹ لے، اس کا خون بہایا جائے اور اس کی عزت اور آبرو کوئی لے لے. ٹھیک ہے. تو حاصل اور خلاصہ مطالبہ ہم سے کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے کتاب عالی قرآن حکیم میں ذکر کرتا ہے کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کے اندر، اسلام کے دائرے میں، حدود میں پورے کے پورے انٹر ہو جائے. غم ہو، خوشی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا، شریعت کو فالو کرنا ہوگا کہ شریعت ہمیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. تو یہ سبق ہمیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا حدیث، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں کیا ہو جائے، بائی بائی بن کر رہو، بائی بائی بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس اسلام کا تعارف مختصرا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سمجھے اور اس کو پڑھے. ٹھیک ہے. ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ فرائض اسلام وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.